اسلام کو پیغمبروں کے ذریعے پہنچایا. لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم صرف دنیا کی بات کرتے ہیں، لیکن دنیا ایک نہیں ہے، کائنات کی بات کر رہا ہوں، ساری کائنات کی بات کر رہا ہوں کہ وجہ ہے، تخلیق ہے کائنات اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے. نہ صرف یہ دنیا بلکہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا. موسیٰ نے اللہ سے ضد کی کہ اللہ سے گفتگو کروں گا، تو اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ 40 دن کا روزہ رکھو. موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا. اس کے بعد کوہ طور پر اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا. جب اللہ اور موسیٰ کے درمیان میں گفتگو ہوئی تو 70,000 پردے تھے، 70,000. لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک امت محمدی کا روزے دار جب اپنا روزہ کھولتا ہے تو اس روزے دار اور اللہ کے درمیان میں ایک بھی پردہ نہیں ہوتا. اور موسیٰ 40 دن کا روزہ رکھے، اس کے بعد اللہ سے گفتگو کا موقع ملا. لیکن امت محمدی کا روزے دار دن میں روزہ رکھتا ہے اور شام میں تراویح کے ذریعے اللہ سے گفتگو کرتا. جب موسیٰ نے اللہ سے گفتگو کی تو اللہ سے موسیٰ نے ایک سوال کیا کہ اے اللہ، تو نے جو عزت و شرف و مقام مجھ کو بخشا، مجھ سے گفتگو کر کر کیا تو اپنے کسی دوسرے بندے کو اس مقام سے سرفراز فرمائے گا؟ تو اللہ کا جواب آتا ہے، ہاں موسیٰ، دنیا کی آخرت میں امت آئے گی جن کو میں اس مقام سے سرفراز فرماؤں گا، وہ امت محمدی ہے. موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، کاش تو مجھے امت محمدی بنا کر دنیا میں بھیجا. یہ ہمارا مقام ہے. اور آج ہم اپنے مقام کو سمجھتے نہیں، پہچانتے نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پچھڑا ہوا، سب سے پیچھے اور سب سے آخر اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. اللہ سے ہم دور ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ اللہ بھی ہم سے دور ہو گیا. اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب المسلمین نہیں ہے. اللہ سب کا رب ہے اور اللہ سے قریب ہونا ہے اور اللہ کو راضی رکھنا ہے تو ایمان کے کئی تقاضے ہیں. ایمان کے کئی تقاضے ہیں. اور پھر یہاں نونہال بچے بیٹھے ہیں. ہم کئی گفتگو میں کہتے ہیں کہ 5 pillars of اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے پلرز ہیں. تو دوسرا سب سے اہم اگر کوئی پلر ہے تو وہ نماز ہے. نماز کی یہ اہمیت ہے. اگر ہم نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، نماز قائم نہیں کریں گے، تو پھر ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں. اور نماز کا مرتبہ دین حق میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ جسم سے ہے. جو سر کا مرتبہ جسم سے ہے. ہو سکتا ہوں میں غلط ہوں، عمومی صاحب ہیں، مجھے ٹوک سکتے ہیں، روک سکتے ہیں کسی بھی چیز پر اگر غلطی ہو جاتی ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی انسان نظر آتے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کی زبان نہیں، کسی کے آنکھ نہیں. لیکن کیا آپ نے کسی ایک ایسے انسان کو دیکھا جس کا سر نہیں؟ تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، نماز کی اہمیت کو بیان کر رہا ہوں.
کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا. آج اگر ہم دنیا کی دوڑ میں پیچھے ہیں تو اس لیے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے. سجدوں میں گر جاؤ, نمازوں کے سجدوں کے ذریعے مساجدوں کو سجا دو, اپنے گناہوں سے توبہ کرو, بڑوں کا احترام کرو, چھوٹوں کا لحاظ کرو, یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو, بیواؤں کی مدد کرو, ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ اور حق بیانی کرو, تو پھر وہ دن دور نہیں کہ دنیا میں ناکام رہنے والا دنیا میں سب سے کامیاب ہو جائے گا, دنیا میں آخر رہنے والا سب سے اول ہو جائے گا. ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے. بڑا آسان ہے کہ کھڑے ہو کر اپنی حق تلفی پر کسی اور پر تہمت لگانا یا الزام لگانا اور کہنا کہ انہوں نے ہم کو ہمارا حق نہیں دیا. آسان ہے کہنا کہ انہوں نے ہم کو پیچھے کر دیا, آسان ہے کہنا کہ انہوں نے ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیا, ان کی وجہ سے ہم پچھڑے ہیں. ارے دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تمہاری کیا غلطیاں تھی, تمہاری کیا نادانیاں تھی, تمہارے کیا گناہ تھے جس کی وجہ سے تم پچھڑ گئے, پیچھے ہو گئے, سب سے آخر ہو گئے. پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. لیکن آج ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جاؤ تو سب سے پہلے ہم تلاش کرتے ہیں تو کیا وجوہات کو, اور انگریزی میں کہوں تو ایکسکیوزز کو تلاش کرتے ہیں. نہیں, یہ وجہ تھی کہ ایسا ہوا, اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا. ارے یہ وہ کو چھوڑو اور اپنے آپ کو دیکھو, اپنی اصلاح کرو, اپنی کمزوریوں کو دور کرو, اپنے روٹھے ہوئے خدا کو مناؤ اور اللہ کو راضی کرو. نمازوں کے ذریعے مساجدوں کو آباد کرو. نماز کی اہمیت کو میں نے بیان کی. آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں ابھی آتے آتے پڑھ رہا تھا, پڑھ کر میں بھی کانپنے لگا پڑھ کر. پہلی بات, بے نمازی کو جہنم کے خوفناک وادی میں داخل کیا جائے گا. بے نمازی کو جہنم کے خوفناک وادی میں داخل کیا جائے گا, وہ وادی جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے. جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے, اندازہ کرو. دوسرا, اللہ تعالی نے بے نمازی کی عمر سے برکت ختم کر دے گا. بے نمازی کی عمر سے برکت ختم کر دے گا اور اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت کو مٹا دے گا. اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت کو مٹا دے گا. بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا. بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا. بے نمازی بھوکا مرے گا. بے نمازی پیاسا مرے گا, اور ایسا پیاسا مرے گا کہ دنیا کی ساری دریاؤں کا پانی بھی اس کو پلا دے تب بھی اس کی پیاس نہیں مٹے گی اور پیاسا مرے گا. سمجھو کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. پھر سے کہہ رہا ہوں, میں تو دنیاوی آدمی ہوں, دینی نہیں. اگر غلط ہوں عمومی صاحب تو مجھے ٹوکیں. میری معلومات, میرا علم کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 186 مرتبہ نماز کی اہمیت کو بیان کیا اور کہا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے, نماز پڑھو. 186 مرتبہ.
जहन्नुम की आग, जहन्नुम का मैंने जिक्र किया। अरे दुनिया की आग अगर लग जाए तो हाथ जल जाता है। गरम बर्तन को पकड़ ले तो ये उंगलियां छिलटे हाथ के निकल जाते हैं। अगर आग के कुछ शोले आ जाए तो उस गर्मी की तपिश को बर्दाश्त नहीं करते। अगर मैं गलत हूं तो फिर मुझे टोकें और रोकें और बताएं, सही करें। बाज़ उलमा लिखते हैं कि दुनिया की जो आग है वो 69 मरतबा ठंडी कर कर आई है, तो बाज़ लिखते हैं कि 71 मरतबा ठंडी कर कर आई। तो अंदाजा लगाओ, दुनिया की ये आग है तो जहन्नुम की आग का क्या आलम होगा, जहन्नुम की आग का क्या आलम होगा। अरे आज अगर मैं ये बता रहा हूं तो ये बता इसलिए रहा हूं कि आज सारी चीजों के अलावा अगर हम पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, तो उसकी एक ही वजह, अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ करना, हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत ने गलबा जमा लिया है। और हमारे जिंदगियों में सबसे ज्यादा अगर किसी ने कब्जा कर लिया है हमारे दिलों पे, हमारे दिमागों पे, तो वो दुनिया की मोहब्बतें हैं। अरे ये दुनिया फानी है, ये दुनिया फानी है। बेशक दुनिया हसीन है, खूबसूरती है इस दुनिया में, औरत का हुस्न है, मर्द का जमाल है, ताकत है, बर्फीले चट्टान है, खूबसूरत ये फूल है, बर्फीले चट्टान है। दुनिया बहुत हसीन है, बेशक बहुत हसीन है, लेकिन याद रखो दुनिया में एक बहुत बड़ा ऐब है, और वो ऐब ये है कि दुनिया खत्म होने वाली। अरे यहां बैठे हैं सारे लोग, यहां भी बैठे हैं सारे लोग, मुझे जवाब न दें, मगर मेरी इस सवाल को घर जाकर टटोल ले। यहां लोग बैठे हैं और एक दुकान है आपके मोहल्ले में, और आपको पता चल जाए कि एक चंद दिनों में ये दुकान बंद होने वाली, आपको मालूम हो जाए कि एक दुकान है और ये दुकान चंद दिनों में बंद होने वाली।